حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی اتاری اور فرمایا کہ اے داؤد علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دے کہ یہ تو مجھ سے منہ موڑتے ہیں نا، بندے گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، مجھ سے منہ موڑتے ہیں، ان بندوں کو بتا دے کہ جو مجھ سے دور پھرتے ہیں، دور رہتے ہیں، کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے تو مجھے اپنی عزت کی قسم یہ میری محبت سے آگاہ ہو کر اس طرح چیخیں کہ ان کی روح پرواز کر جائے اور جسم کے عضو دھڑ سے جدا ہو جائے، مر جائیں، اس خبر کو سن کے خوشی کے مارے مر جائیں۔ اس کی محبت، اس کی شاہیا کا، اس کے کرم کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل سے تائب ہو جانا اور اس سے معافی مانگنا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ چونکہ صاحب فضل ہے، بندہ اللہ سے معافی مانگنے والا بن جائے وہ ذات 1000 بار بھی معاف کر دیتی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اکابر کے معمولات یہ تھے کہ وہ ہمیشہ معافی اللہ سے مانگتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ابھی آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا اور گریہ و بکا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور کثرت سے رونا، یہ عالم اتنا تھا کہ 4-5 سال کی عمر میں دن رات زار و قطار روتے رہتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ادھر اللہ کا ذکر ہوتا، عذاب کی بات ہوتی، حساب و کتاب کی بات ہوتی، تو ادھر آپ کے آنسو برسات کی جھڑی کی طرح لگ جاتے، بہنے لگتے، اور اس قدر زار و قطار ہوتے کہ بچپن میں کھانا پینا کئی دن چھوڑ دیتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے والد گرامی نے حتیٰ کہ ان کی کثرت بکا اور کثرت گریہ کو دیکھ کر یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب ان کی مجلس واعظ میں یہ بیٹھے ہوتے وہ معافی کا اور آخرت میں عذاب و حساب و کتاب کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے، وہ رحمت کی اور بخشش کی اور جنت ہی کی بات کرتے رہتے۔ جب دیکھتے نا بچہ بیٹھا ہے، یحییٰ علیہ السلام اپنے کے صاحبزادے بیٹھے، تو وہ بات ہی نہ کرتے جس سے آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اتنی بات کا ایک جملہ اس کے کان میں پڑ گیا، 1 ہفتہ یہ کھانے پینے سے دور رو کے اپنا حال اس طرح کر دے گا۔ اور ان کی بھی کان ترس جاتے، وہ چھپ کے بیٹھتے کہ والد گرامی دیکھے نہ اور معافی کی بات ہو کر بیٹھے، اللہ کی معافی مانگنے کی بات، اللہ کے عذاب کی بات کر دیں، ان کو ایک لذت آتی، بس چھپ کے بیٹھتے اور بے خیالی میں ان کی زبان سے جملہ نکلتا، ان کا کیف پورا ہوتا۔ ایک روز ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے، انہوں نے دوزخ کی بات کر دی، جہنم کی بات کر دی، بخشش و مغفرت کی بات کر دی، اس قدر زار و قطار روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ جب چیخ نکلی تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو یحییٰ بھی موجود، اٹھا کے گھر لے آئے، زار و قطار روتے رہے، کھانا پینا چھوٹ گیا، روتے بے حال ہو گئے، بالآخر گھر سے باہر نکل گئے، 4 سال عمر، پہاڑوں پر جا پہنچے، ایک پتھر کے اوپر پھر سجدے میں گر گئے غار کے سامنے، اور 3 دن اور 3 راتیں مسلسل خدا کے حضور معافی مانگنے اور رونے میں لگا دی۔ آپ کے والدین ماجدین آپ کو 3 دن تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے ان پہاڑوں کی طرف آ پہنچے جس غار کے دہنے میں سجدہ ریز 3 راتوں سے رو رہے تھے، کچھ پتہ نہ چلے۔ وہاں ایک بکریاں چروانے والا پھر رہا تھا، چراہ، اس سے پوچھا بھئی اس عمر کا ایک معصوم بچہ، پیارا سا خوبصورت سا بچہ تو نے دیکھا ہے کہیں ادھر پہاڑوں کی طرف؟ وہ کہنے لگا میں نے تو اس عمر کا کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ اتنی بات ہے کہ آج 3را دن ہے، اس غار سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دھاڑے مار کے روتا ہے، اور 3را دن ہے میری بکریاں بھی کھانا پینا چھوڑ کے اسی غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے اس کا رونا سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی، ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے، اس کے رونے میں کوئی اتنا درد ہے، کوئی اتنا سوز ہے، کوئی اتنی آہو بکا ہے، کوئی اتنی عجیب کیفیت ہے کہ آج 3 دن سے میری بکریوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا ہے چارہ، اور غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے یہ بھی سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، میں خود پریشان ہوں، خدا جانے کون ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس حال میں رونے والا تو یحییٰ ہی ہو سکتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قریب اندر گئے، ان کے قدموں کی آہٹ جو سنی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور پوچھا کہ ملک الموت آ گئے ہو؟ اگر ملک الموت ہو تو چونکہ رونے میں آنکھیں بند تھی، فرمانے لگے مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگا ہوں۔ وہ فرمانے لگے بیٹے یحییٰ ہم ہی تیرے والدین تمہیں لینے کے لیے آئے۔ گھر لے گئے، جا کے کچھ کھانا کھلایا پلایا، اور ماں نے اپنی گود میں لے کے پیار کیا، فرمایا بیٹے اتنا نہ رویا کر، تو معصوم ہے، تجھے رونے کی کیا ضرورت؟ فرمانے لگی امی جان اس بات کی ضمانت دے دے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہیں پوچھے گا، میں رونا چھوڑ دیتا۔ والدہ نے کہا بیٹے یہ ضمانت تو میں نہیں دے سکتی۔ وہ پیار کر کے گھر لے گئی، کھانا کھلایا، 3 دن سے بھوکے تھے اور رو کے رخسار اندر کو دھس گئے تھے، شکل پہچانی نہیں جاتی تھی۔
پیار کیا, تھپکی دی, سلایا, فرمایا بیٹے تھوڑی دیر سو جا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بستر پہ لیٹے, آنکھ لگ گئی. ابھی آنکھ لگی ہی تھی, نیند آئی کہ نیند کی حالت میں آواز آئی کہ یحییٰ اب آخرت بھول گیا, یحییٰ بھول گیا ہمیں. تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگلوں کی طرف بھاگ گئے. یعنی اللہ رب العزت کے مقرب بندے انبیاء اس طرح اللہ کے حضور معافی مانگنے والے, ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رونے والے اور معافی مانگنے والے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم کہ رات کو اتنی کثرت سے روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی, اور اللہ کے حضور رو رو کے معافی کے خواستگار رہتے. انبیاء علیہ السلام کی اسی سنت پر صحابہ کرام اہل بیت اعظام کا عمل. صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ خوف الہی میں رو رو کر آخرت کے حساب و کتاب کی بات جب سنتے تو اتنا زار و قطار ہوتے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے ان کے آنسو اتنی کثرت سے بہتے کہ گالوں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے. اور ادھر حرم کعبہ ہے, رات کا پچھلا پہر ہے, لوگ طواف کر رہے ہیں, کچھ سجدے میں ہیں, کچھ عبادت کر رہے ہیں, کچھ نفل ادا کر رہے ہیں. اچانک طواف کرنے والے لوگوں کی آواز پڑتی ہے. تبا تابعی فرماتے ایک شخص چہرے پر اس نے کپڑا اوڑھ رکھا ہے, وہ مقام ملتزم پہ کھڑا ہے, پچھلی رات ہے, ٹھنڈی رات, اور وہ اندھیرے میں رو کے اللہ کے حضور عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا تیری کائنات میں تیری زمین پر تیری مٹی اور ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ, اور تیری کائنات میں تیرے درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, اور تیری کائنات کے سمندروں میں پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, اور کائنات میں اول سے آخر تک اس قدر عدد تیری مخلوق کا نہیں جتنا عدد میرے گناہ کا ہے, اور زمین و آسمان کی اتنی وسعتیں نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, تو مجھے معاف کر دے. ساری رات بیت گئی, وہ اپنے گناہوں کا ذکر کر کر کے وہ اللہ کا بندہ دھاڑے مار مار کے روتا رہا. اس کے رونے کو چیخ و پکار سن کے ہر شخص کا جگر پھٹتا جا رہا تھا, ہر ایک کا دل پھٹا جا رہا تھا. فضاؤں میں رونے کی آوازیں بلند تھیں, ہر سو سسکیاں تھیں. وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں, تبع تابعین میں سے بہت بڑے ولی اللہ, فرماتے ہیں کہ اس حد تک وہ شخص رویا اور گر گڑایا, اور ساری رات بیت گئی, فجر کے قریب وقت ہو گیا, اور وہ سجدے میں گر کے کبھی مقام ملتزم کو تھام کر اللہ غیاف کعبہ پکڑ کے اتنا رویا اپنے گناہوں کا ذکر کر کر کے کہ ہمیں ترس آ گیا. وہ شخص کہتے ہیں کہ میں اس رونے والے کے پاس گیا, اس کے دامن کو پکڑا اور میں نے عرض کیا مولا یہ کوئی بڑا گناہگار شخص ہے, یہ کوئی بڑا گناہگار ہے, بڑا دکھی ہے, میں بھی تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں تو اس گناہگار کو بخش دے, میں اپنی نیکیاں بھی اس کو دیتا ہوں. جب یہ دعا کی اور اس کے بعد پھر وہ زار و قطار روتا رہا. وہ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا کپڑا پکڑا اور کہا کہ اے گناہگار, اتنے گناہوں پر رونے والے, ذرا کپڑا ہٹا کے چہرہ تو دکھا, تو ہے کون؟ میں بھی اللہ کے حضور اور التجا کرتا ہوں کہ وہ تجھے بخش دے. فرماتے ہیں کہ میں نے جب کپڑا اٹھایا تو ساری رات جو زار و قطار رو رہا تھا گناہوں کا ذکر کر کر کے, کپڑا اٹھایا تو وہ لرزہ برندام ہو گئے کہ وہ رونے والا گناہگار کون تھا, وہ امام زین العابدین. وہ کہتے ہیں سختہ تاری ہو گیا اور رو کے عرض کرنے لگا مولا اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا. اور امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کا معمول, کیا عجب معمول تھے اللہ کے بندوں کے. ان کا ایک شاگرد بیان کرتے ہیں, شاگرد کہ میں اس خاطر کوفے کی جامع مسجد میں آیا رات بسر کروں اور دیکھوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی شب بیداری کیسے, رات کس طرح گزارتے. فرماتے اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد امام ابو حنیفہ گھر گئے, اپنا لباس اور کپڑے بدل کے آئے. وہ دن کو جو لباس عالمانہ تھا, رات کو اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے غلامانہ لباس پہن کے آئے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں میں نے ساری رات دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی داڑھی مبارک تھی, اپنی داڑھی کو کھینچتے تھے اور عرض کرتے تھے مولا ابو حنیفہ تیرا مجرم ہے, اس کو معاف کر دے.